ایک بار جناب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور والا تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع ہوا کہ جتنا ساری زندگی نہ کمایا ہو۔ وہ تاجر بہت زیادہ امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب تربوز خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجے اور تیرے الفاظ نے سب کچھ تیرے ساتھ کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج اس کہانی کو سنانے کا مطلب اتنا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی سے بات کریں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا نوجوان ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انسان ہو، آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اگر آپ گفتگو کریں گے کسی غریب سے، کسی امیر سے، کسی بھی انسان سے پیار کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل سے دعا نکل آئے اور وہ دعا آپ کو عرش تک کی ترقیوں تک لے جائے۔ اور جب آپ کسی سے تحقیر امیز لہجے میں بات کریں گے یا کسی سے بدتمیزی یا گستاخی سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے اس کی بد دعا تمہارے نیچے سے زمین تک کو کھینچ لے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو نا اور وہ آپ کے خلاف کوئی بد دعا کرے تو کبھی کبھی اس کا بہت سخت ریئیکشن ہوتا ہے۔ جیسے جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ تجھے غریب تیری گستاخی اور تیرے لہجے نے بنایا ہے، تجھے امیر بھی تیرے لہجے نے بنایا ہے کہ جب تو پہلی بار مجھ سے آیا تھا اور تمیز اور ادب کے لہجے میں تو نے کچھ پوچھا تھا اور میں نے تجھے مشورہ دیا تھا تو وہ مشورہ تیرے لیے کارآمد اللہ نے بنا دیا تھا، اور جب تو دوسری بار آیا تھا تو نے تحقیر امیز لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، میں نے تو پھر بھی تجھے مشورہ دیا تھا، لیکن اس تحقیر امیز لہجے کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک چوٹ لگی تھی اس کی آہٹ اللہ تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ نے تیرے لیے سارے راستے بند کر کے تجھے کنگال کر دیا تھا۔ میرے پاک اللہ، میرے پاک پروردگار، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہو جیسے اس تاجر کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے پاک اللہ ہمیں ادب والا انسان بنا۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کے گھروں میں خیر و برکت عنایت فرما۔ میرے پاک اللہ ان سب لوگوں کو ادب والا انسان بنا۔ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی جھڑک تو دیتے ہیں لیکن ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اس کا کتنا بڑا جواب دینا پڑے گا۔ آج بھی وقت ہے اپنے لہجوں کو، اپنے لہجوں کے انداز گفتگو کو سنبھال لو اور ہمیشہ ادب اور تمیز سے بات کرو۔ خداوند کریم تم سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔